الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز و محترم صاحب صدر فیاض قریشی صاحب اور ڈائس پر تشریف فرما ذیل شخصیات اور حاضرین محفل اہل بیجاپور، آپ تمام سب کو اور میری خواتین بہنیں جو پس پردہ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعی میرے لیے ایک بہت ہی اچھا تجربہ ہے اور پہلی دفعہ میں آپ اس تاریخی شہر میں آیا ہوں اور آپ تمام حضرات اس بات کے یعنی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایک عالیشان بہت ہی اچھی کانفرنس میں یہاں پہ منعقد کی اور شہر کے بہت ہی ذیل حضرات کو یہاں پہ مدعو کیا، اور مجھے امید ہے کہ کانفرنس بہت ہی کامیاب انداز میں انجام پذیر ہوگی۔ دراصل میں ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے مجھے کچھ ذمہ داریاں دی گئی تھیں، لیکن یہاں کے نظم کے افراد نے کلیدی خطبہ جو میرے لیے انتہائی مشکل مرحلہ آیا تھا اس کے لیے حکم دیا، تو میں چند چیزیں کچھ مواد اکٹھا کیا اور اس کو تحریر شکل میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ آپ کے گوشہ گزار کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، ادب کیا ہے یہ چیز ہمیں پہلے پوری طرح وضاحت سے سمجھنا چاہیے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ اردو ادبا کے بجائے ہم لوگ ان کی اصطلاحات یورپ اور انگریزوں سے ہی لیتے ہیں۔ یعنی کارل ڈینیل نیومین کہتا ہے انسانی افکار، خیالات اور احساسات کا زبان اور الفاظ کے ذریعے اظہار ادب کہلاتا ہے، اور ایک نارمن جودک ہے کہتا ہے کہ ادب مراد ہے اس تمام سرمایہ خیالات و احساسات سے جو تحریر میں آ چکا ہے اور جسے اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ پڑھنے والے کو مسرت حاصل ہوتی ہے۔ میتھیو آرنولڈ کا خیال ہے کہ وہ تمام علم جو کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے وہ ادب ہے۔ حضرات، اردو زبان پر مشتمل ادب اردو ادب کہلاتا ہے، جو نثر اور شاعری پر مشتمل ہے۔ نثری اصناف میں ناول، افسانہ، داستان، انشائیہ، مکتوبات، مکتوب نگاری اور سفرنامہ شامل ہیں، جبکہ شاعری میں غزل، رباعی، نظم، مرثیہ، قصیدہ اور مثنوی ہیں۔ ادب زندگی کے اظہار کا نام ہے، اور یہ ادب ہی ہے جو انسان کو زندگی کا شعور عطا کرتا ہے۔ ادب انسانی معاشرے میں زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے، گویا ادب معاشرے کا مشاہدہ ہے اور اس معاشرے میں سانس لینے والے انسان کی داخلی کیفیات کو گویا ہی عطا کرتا ہے۔ ادب انسان کی تربیت کا وسیلہ ہے اور انسان کو آداب زندگی سکھاتا ہے اور معاشرے میں جینے کے قابل بناتا ہے۔ ادب کے مطالعے سے مزاج میں حسن اخلاق، شائستگی، بردباری اور تحمل و رواداری جیسی اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ ادب انسانی احساسات و خیالات کا ترجمان ہوتا ہے، اور ادیب انسان کو اس کے جمالیاتی ذوق کو انبساط سے سرشار اور اس کے وجدان کو تابناکی عطا کرتا ہے۔ سماج کے لیے ادب اجتماعی اور انفرادی لحاظ سے تربیت گاہ کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں شعوری لاشعوری طور پر انسان اور انسانی معاشرے کو بدلنے کی بدرجہ اتم صلاحیت ہوتی ہے۔ ادب میں معاشرے کو متحرک کرنے اور افراد میں موجود خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے۔ ادیب میں انسانی تخیلی تجربے کو ابھارنے کی ایسی اعلیٰ قوت ہوتی ہے کہ اس کی تحریر کو پڑھنے والا قاری اس تجربے کا ادراک کر لیتا ہے۔ ادیب کے تجربات کا تنوع، اس کا ادراک و شعور اور اظہار جتنا بڑا اور آفاقی ہوگا، ادیب کا مقام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ جب ادیب اپنی اس ادراک کی صلاحیت اور اظہار کی قوت کو بروئے کار لا کر اس ادراک و اظہار کو داخلی و خارجی وسعت عطا کرتا ہے تو ادب میں آفاقیت پیدا ہوتی ہے۔ ادیب اور شاعر اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے زندگی کے مصائب ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ گہرائی سے محسوس کرتا ہے، اور یہ کیفیت ان کے فن پاروں میں نمایاں ہوتی ہے۔
ادیب زندگی اور زندگی کو درپیش مسائل کی بھرپور طریقے سے عکاسی کرتا ہے۔ بے روزگاری، سیاسی انتشار، معاشرتی بدامنی شاعر اور ادیب کو شدید اضطراب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ادیب سماجی شعور کا عکاس ہوتا ہے، اپنے گہرے شعور اور احساس کی بدولت ہی انسانیت کے بارے میں درد مندی کا جذبہ اپنے دل میں پاتا ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو ادیب کو زندگی کی اقدار بلند کرنے اور انسانیت کے غم و آلام کو دور کرنے کے بارے میں تفکر کرنے اور انسانی محرومیوں اور نامرادیوں کا مداوع تلاش کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہی سماجی اجتماعی جذبہ معاشرے میں ادیب کا منصب اور مقام متعین کرتا ہے۔ کوئی بھی ہماگیر انقلاب کسی معاشرے میں اس وقت تک برپا نہیں ہوتا جب تک کہ قوم کے اذہان کے لیے پوری طرح تیار نہ ہوں۔ یہ ذہنی تیاری نثری اور منظوم ادب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کسی زبان کے ادب میں عصری حیثیت کی شناخت اس بات پر منحصر ہے کہ عصری حیثیت کا تصور اپنے زمانی حدود میں معنویت کے لحاظ سے بہت واضح ہو۔ عصری حیثیت کے دو پہلو ہیں، ایک تو زمانہ حال جس کے نمایاں مزاج اور چلن یعنی موجودہ کلچر کا اظہار ہوتا ہے، دوسرے پہلو کا تعلق فکری یا تھیوری کے مکالمے سے وابستہ ہے۔ ادب میں عصری حیثیت اپنے پیش رو ادبی احساسات سے مکمل طور پر آزاد نہیں ہوتی، بلکہ عصری حیثیت ماضی کے تمام تر ادب کے مابین ادبی روایات کا اندیکھا تعلق برقرار رکھتے ہوئے ایک خاص رشتہ برقرار رکھتا ہے، اور جو ادب میں عصری حسی معنیت کو جواز فراہم کرتا ہے۔ اس ہم آہنگی سے وجود پذیر ہونے والا عصری ادب اپنے اثر کے لیے بامانی بھی ہوتا ہے اور اپنی الگ شناخت بھی برقرار رکھتا ہے۔ ادب میں عصری حیثیت کا سراغ لگانے کے لیے اردو زبان کی ابتدائی و آغاز کا مطالعہ ضروری ہے۔ اردو کے ابتدا کے بارے میں محققین اور مختلف متضاد نظریات بیان کرتے ہیں۔ بعض محققین میں خاص طور سے نصیر الدین ہاشمی اردو زبان کا سراغ دکن میں لگاتے ہیں۔ ان کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ طلوع اسلام سے بہت پہلے عرب بغرض تجارت ہندوستان میں مالابار کے ساحلوں پر آتے تھے اور مقامی لوگوں سے لین دین، میل ملاپ اور اختلاط و ارتباط سے دکن کے مقامی لوگوں کے مابین مشترکہ وسیلہ اظہار جو بیان زبان تھی وہ اردو کی ابتدائی شکل تھی۔ دکن میں عادل شاہی دور حکومت میں اردو کو شاہی زبان کا درجہ ملا، اور شاہی سرپرستی کی بدولت اردو ادب کی ترقی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ شاہی سرپرستی کی وجہ سے اس دور کے ادبا کی عصری حیثیت کے مطابق ادب میں درباری رنگ پیدا ہوا۔ اس عصر کے سماجی، تہذیبی اور ثقافتی حالات کے زیر اثر قصیدے، مثنویاں اور غزلیں کہی گئیں، اور شاعری کا ایک اعلیٰ معیار قائم ہوا۔ علاوہ ازیں اس عصر میں تصوف کا غلبہ رہا، اور صوفیہ نے بھی یہاں زبان و ادب پر گہرے اثرات چھوڑے۔ اس دور کے شعراء میں اشرف بیابانی، ان کی مثنوی نوسرہار اور واقعات کربلا، اور نثری تصانیف میں فقہی مسائل کے رسالے لازم، المبتدی، واحد باری، قصہ آخر الزماں ہے۔ چنانچہ اس دور میں تصوف و صوفیہ کرام کے غلغلہ تھا، اس لیے اس عصر کے صوفی شاعر شاہ میران جی کی تصنیفات میں نظمیں خوش نامہ، خوش نغز، شہادت الحقیات، مغز مرغوب اور مرغوب القلوب جیسی تصنیفات ہیں، جس کا موضوع تصوف ہے۔ سلطنت بیجاپور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ عادل شاہی دور میں نہ صرف شاعری کو بڑی ترقی ملی بلکہ نثری تصانیف بھی ہوئیں۔ شاہ برہان الدین حاتم، جنہوں نے نثر اور نظم دونوں میں عارفہ خیالات اور تصوف کے مسائل پیش کیے، طویل نظم ارشاد نامہ، حجت البقائی، وصیت الہادی، سخت سہیلا اور کئی دوہے اور خیال بھی ان سے منسوب ہیں۔ اس دور کے ادبا اور شعراء نے عصری حیثیت کے مطابق سماجی، تہذیبی اور ثقافتی رجحانات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر صنف سخن، مثلا مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، غزل، رباعی، گیت اور دوہے سب میں طبع آزمائی کی۔ اس دور میں پہلی بار عشقیہ اور رزمیہ مثنویاں لکھی گئیں، اور اس دور کے شعراء ادبا میں صنعتی بیجاپوری
ملک خشنود، رستمی، حسن شوخی اور کئی نام ملتے ہیں۔ اس کے بعد قطب شاہی سلطنت کا دور میں صحیح معنوں میں علم و ادب کی ترقی اور عروج حاصل ہوا، کیونکہ ابراہیم قطب شاہ نے جس طرح اہل علم و فضل کو قدردانی کی تھی، اس کی وجہ سے دور دور سے اہل علم و فضل آ کر دکن میں جمع ہوئے۔ ابراہیم قطب شاہی کی وفات پر گولکنڈے کو محمد قلی قطب شاہ جیسا حکمران نصیب ہوا۔ محمد قلی قطب شاہ کا دور کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا دور پرامن دور تھا۔ ایسے پرامن دور اور خوشحال زمانے میں جب بادشاہ خود شعر و شاعری کا دلدادہ ہو اور اس کے دور میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا موجود ہو، تو ظاہر ہے کہ دوسرے میدانوں میں کی طرح علم و ادب کے میدان میں بھی زبردست ترقی ہوئی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں ہمیں ملا وجہی، غواسی، ابن نشاطی وغیرہ جیسے بلند پایہ شاعروں اور ادیبوں کے نام نظر آتے ہیں۔ قلی قطب شاہ، جس کا اعزاز حاصل ہے کہ یہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، اس دیوان میں بڑا تنوع اور رنگا رنگی ہے۔ اس نے ہر صنف سخن میں تبازمائی کی، لیکن اس کی غزلیں خاص طور سے توجہ کی قابل ہیں۔ اس نے غزل کے موضوعات میں اضافہ کیا۔ محمد قلی قطب شاہ نے مختلف موضوعات پر نظمیں لکھیں۔ اس کے دیوان میں نیچرل شاعری کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اس کے یہاں ہلال عید، ترکاری، پھل پھول، سالگرہ، رسم جلوہ، دیگر رسومات، شادی بیاہ، شب معراج، عید رمضان، عید الاضحیٰ وغیرہ بھی نظمیں ملتی ہیں، جو کہ اس وقت کے دکن کی مکمل تصویر کشی کرتی ہے۔ اس دور میں ملا وجہی کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی اردو کی سب سے پہلی کتاب سبرس ہے، جس کی عبارت مسجع و مخفہ ہے۔ غواسی کو گولکنڈے کا ملک الشعراء سمجھا جاتا ہے، جس کی تصانیف سیف الملوک، بدیع الجمال اور طوطی نامہ ہے، جس کی بنا پر اس کو ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا گیا۔ اسی دور کے شعراء میں طبعی حیدرآباد کا سب سے بڑا استاد سخن گزرا ہے۔ اس نے 1701 میں مثنوی بحر و گل اندام لکھی، جو دکنی اردو کی بہترین کارناموں میں سے ہے، قابل داد ہے۔ زبان کی سلاست اور شستگی کے علاوہ مثنوی ادبی اعتبار سے فن کے اعلیٰ نمونوں میں شمار ہوتی ہے۔ ولی دکنی کو بلا شبہ جنوبی ہند ہی نہیں بلکہ اردو کے عظیم شعراء میں شمار کیا جا سکتا ہے، بلکہ عابد علی نے تو اسے ٹی ایس ایلیٹ کے معیار کے مطابق صرف ولی کو اردو شاعری میں کلاسک کی مثال تسلیم کیا ہے۔ ولی دکنی کی پاکیزہ مزاج حیثیت کی وجہ سے شاعری میں زندگی سے بھرپور لب و لہجہ ملتا ہے، جو ہمیں زندگی کی زرخیزی کا احساس دلاتا ہے۔ ان کا تصور عشق پاکیزہ ہے۔ عشق کو وہ ہادی اور رہبر تصور کرتے ہیں، اور محبوب کے حسن و جمال کی تعریف و توصیف کرتے وقت سراپا نگاری میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صوفیانہ تصورات بھی ان کی شاعری میں ملتے ہیں۔ مجموعی طور سے دیکھا جائے تو قطب شاہی عہد میں اردو زبان و ادب کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جہاں قطب شاہی حکمران اہل علم و ہنر کی سرپرستی کرتے تھے، وہاں ان میں سے اکثر و بیشتر شعر و شاعری کے رسیا تھے۔ ان کے دور میں قصیدہ، مثنوی، غزل کے میدان میں کافی کام ہوا۔ زبان کی ابتدائی صورت ہونے کی باوجود بہترین تخلیقات منظر پر آئیں۔ دراصل عصری حیثیت ان محسوسات اور اس ادراک کا اصطلاحی نام ہے جو کسی بھی عہد یا عصر میں موجود کوئی بھی انسان رکھتا ہے۔ چونکہ ہر انسان کی محسوسات اور شعور دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ عصری حیثیت بھی اضافی قدر ہے۔ جب ہر عصر کی حیثیت ایک جیسی نہیں ہوتی تو ظاہر ہے پسند اور ناپسند کے تعاملات اور محرکات اس دور کے ادب پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان وجوہات سے عصری حیثیت سمجھنے کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ عصری حیثیت کی دو بنیادی جہتیں ہیں۔ پہلی وہ حیثیت جس کا تعلق مجموعی طور پر اس عصر کے سماجی، تہذیبی اور ثقافتی حالات سے ہوتا ہے۔ دوسرے وہ حیثیت جس کا تعلق ذاتی اور شخصی ہو۔ ان پیمانوں پر ہم
یہ جانچا جا سکتا ہے کہ ایک شاعر یا ادیب اپنے عہد کے سماجی، تہذیبی اور ثقافتی حالات کو کس نظر سے دیکھتا ہے، ان کے متعلق اس کے محسوسات کیا ہیں، نیز اس کا شخصی شعور و ادراک کس لیول کا ہے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد ملک کے عوام میں مایوسی، پشمردگی اور ناامیدی کی کیفیت پیدا ہونے لگیں۔ اسی دور میں مغربی ممالک میں سیاسی و سماجی تبدیلیاں رونما ہوئیں تو اس دور میں ادبا شعراء میں اشتراکی نظریات کے تحت مادیت، اباحیت پسندی، عصری حسی رجحانات جلوہ گر ہوئے اور ساری دنیا میں افکار و نظریات کی درآمد و برآمد زوروں پر ہوئی۔ اس طرح اشتراکی نظریہ اردو ادب میں سرایت کر گیا۔ اس دور میں برصغیر کی سماجی اور ثقافتی احساسات کے مغایر ادب میں مادیت اور فکری بے راہ روی نفوذ کرنے لگی تھی۔ اس زمانے میں روحانیت اور مذہبی احیا کے علمبرداروں نے اس مادیت اور فکری بے راہ روی کے خلاف مورچہ سنبھالا اور ان اثرات کو زائل کرنے کے لیے سر سید حالی اور شبلی کی اصطلاحی تحریکیں قابل ذکر ہیں۔ علی گڑھ تحریک اور سر سید احمد خان کی بدولت عصری حالات کے مطابق جو ادب تحریر ہوا، اس دور کے نثری تصانیف میں موضوعات کا تنوع اور سادگی پیدا ہوئی اور ادبی سطح پر اردو نثر میں باوقار، سنجیدہ اور متوازن معیار قائم ہوا اور سادگی متانت کے ساتھ ادب کی افادی اور مقصدی حیثیت ابھر کر سامنے آئی۔ مولانا حالی، محسن الملک، ڈپٹی نذیر احمد، محمد حسین آزاد نے اپنی تحریروں سے اردو شعر و ادب پر گہرے نقوش ثبت کیے۔ 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں اردو میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی اور اس عصر کے یعنی ہندوستانی زندگی کے بنیادی مسائل، سماجی و سیاسی حالات کے مطابق بھوک، افلاس، غربت، سماجی پستی اور سیاسی غلامی جیسے موضوعات کا احاطہ کیا گیا۔ اس تحریک کے مقصد کے تحت ادب میں عام انسان اور اس کی زندگی سے جڑے مسائل کو پیش کیا گیا۔ اس دور کے ادبا اور شعراء میں منشی پریم چند، مولوی عبدالحق، جوش ملیح آبادی، فراق گورکھپوری، فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، مخدوم محی الدین، احمد ندیم قاسمی قابل ذکر ہیں۔ نثر نگاری میں سجاد ظہیر، کرشن چندر، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، عزیز احمد، جانثار اختر کے نام سر فہرست ملتے ہیں۔ 20ویں صدی کی چھٹی دہائی میں جدیدیت کی تحریک ترقی پسند تحریک کے رد عمل کے طور پر شروع ہوئی۔ جدیدیت کی تعریف تو یہ ہے کہ اپنے عہد کے مسائل یا اپنے عہد کے حالات کی حیثیت کو پیش کرنے کا نام ہے۔ عظمت اللہ، نیاز فتح پوری، سجاد حیدر یلدرم، راشد میراجی جیسے ادیبوں نے ادب کے بدلتے ہوئے تیوروں، منفرد لہجے اور ایک نئے زاویے سے قارئین کو روشناس کیا اور انفرادیت پر جدیدیت نے بہت زور دیا۔ فرد کی آزادی اس کے نزدیک بے حد اہم تھی۔ یہاں ادبا اور شعراء جدید استعاروں، کنایوں، تشبیہات اور لفظیات کے ذریعے اپنا مدعا پیش کرتے رہیں، جہاں شعراء میں روایتی شاعری سے نہیں بلکہ فرسودہ شاعری سے بغاوت کا میلان نظر آتا ہے۔ یہاں ادیب 20ویں صدی کی تہذیبی مسائل اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اثرات پر گفتگو کرتا نظر آتا ہے۔ اس تحریک سے ادب میں نئے نئے رجحانات پیدا ہوئے، نئے نئے موضوعات اختیار کیے گئے، نئے نئے اسلوب ڈھالے گئے، حیت اور تکنیک کے نئے نئے تجربے کیے گئے۔ نظم مورا، جدید نظم، سائنٹ، ہائیکو اور نثری نظم کے تجربے سامنے آئے۔ جدیدیت کے فروغ کے باعث ترقی پسند تحریک کو زوال آیا۔ ترقی پسند تحریک کے زمانے میں اور بعد کو جو ادب کو زوال آنے لگا تھا، اسلامی ادب کے نام سے ایک بار پھر اس کی مراجعت ہوئی۔ ادب اسلامی کا ایک اعلیٰ مقصد اور وسیع افادہ ہے۔ حق اور حسن سے مرکب نظم العین، جس کو پانے کے لیے اسلامی ادب اپنے قارئین کو ان کی ذمہ داریاں محسوس کراتا ہے، انہیں ایک معاشی حیوان کے بجائے ایک اخلاقی وجود بننے پر اکساتا ہے۔ یہ ایک تعمیری اور ترکیبی ادب ہے جس کے اندر فکر و فن کے اخلاقیات اور جمالیات ایک دوسرے کے ساتھ کامل طور پر ہم آہنگ ہیں۔ چنانچہ ادارہ ادب اسلامی کے تحت ایسے بہت سے لکھنے والے تیار ہوئے جنہوں نے صالحیت، تعمیر پسندی اور آفاقی قوت کی تبلیغ کے لیے اپنی صلاحیتیں وقف کر دیں۔ ادب اسلامی کے فنکار آفاقی صداقت، اخلاقی تعمیر، عام اخوت اور صالحیت کے طور
تصورات کو ادب کے ذریعے پیش کرنا اپنا فرض منصبی خیال کرتے ہیں، بے مقصدیت، مادیت، لادینیت اور فحاشی کے خلاف قلمی جہاد کو جواز فراہم کرتے ہیں، اور اپنی تحریروں میں مثبت معنویت، تعمیر پسندی، علمی افادیت، عصمت و حیا کے اخلاقی نظریات کی اشاعت کرتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال ادب میں اسلامی نظریات کے اولین حامیوں کی عمدہ مثالیں ہیں۔ مولانا مودود نے اسلامی نظریاتی تحریروں کو عملی صورت دینے کے لیے یہ خیال ظاہر کیا کہ ادب کو مذہبی اغراض کے لیے مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ شعر اور افسانے میں ایسے خیالات کا اظہار ممکن ہے جو معاشرے کی اخلاقی اصلاح کریں۔ اسی زمانے میں افکار و علوم کے احیاء کے ساتھ ہندوستان میں بہت سی تہذیبی اور ثقافتی تحریکیں روبہ آئیں، اور ادارہ ادب اسلامی ان میں سے ایک اہم حلقے کا نام ہے جو 1948 عیسوی میں قائم کیا گیا۔ اس کے سرشتے سر سید حالی اور شبلی کے اصطلاحی ادبی تحریکوں سے ملتے ہیں۔ فی زمانہ عصری حیثیت کے تمام دھارے بطور خاص سیاسی و سماجی صورتحال پر محیط ہیں، جہاں موضوعات کو برتنے کا سلیقہ، اسلوب کی برجستگی اور ندرت کی آمیزش خاص پہچان ہے۔ حالت حاضرہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ دہشت گردی، صہیونی ظلم و بربریت، عالمی سیاسی اتھل پتل پر مبنی موضوعات زیر بحث اور اظہار خیال کا ذریعہ ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے جو ادب تحریر کیا جا رہا ہے، اس میں نئے ذہن کے درد و کرب اور زمانے کے ستم ظریفیوں کا اظہار ملتا ہے۔ اسلامی ادب دین توحید کا ترجمان ہے، مستقبل دین حق کا ہے، اور جب دیگر تمام اصناف ادب زوال پذیر ہیں تو میرا ماننا ہے کہ مستقبل ادب اسلامی کا ہی ہے۔ اردو کے ادیبوں اور شعراء پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اردو کی بقا اور معاشرے کی اخلاقی اصلاح اور افراد امت کی تعمیر سیرت کے لیے آخرت میں جواب دہی کے تصور کے ساتھ قلم کے ذریعے صالحیت، تعمیر پسندی اور آفاقی اخوت کی تبلیغ کی خاطر کمر بستہ ہو کر سرگرم عمل ہو جائیں۔ یہی میرا پیغام ہے۔ بہت بہت شکریہ۔